السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تمام کائنات و تنہا خالق اور مالک ہے، اور درود و سلام اس کے تمام انبیاء کرام اور رسول علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم سامعین، میں آپ لوگوں کے سامنے آج ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے ایک مختصراً ہم ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے برگزیدہ یہ بندے ہیں، وہ بھی چند باتیں ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ابھی جو مہینہ ہم پر چل رہا ہے، اس کے بعد جو اگلا مہینہ جو آئے گا وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوگا، اور ذی الحجہ کے مہینے میں کیا ہے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اور وہ ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کو آتی ہے، اور اس میں ایک عظیم قربانی ہم پیش کرتے ہیں جس کو سنت ابراہیمی کے نام سے ہم جانے جاتے ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ قربانی پیش کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا تھا اپنے بیٹی کی قربانی کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو، ان کی اس آزمائش میں جو پورے اترے، کھرے اترے، اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک، قیامت تک اس سنت کو قائم رکھا۔ تو انشاءاللہ اس مناسبت سے ہمارے ضروری کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند پہلو سمجھیں کہ ان کی زندگی میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، کیا سبق ہے، اور ہمارے لیے کیا معاملہ ہے۔ ویسے تو ہمارے لیے ہر نبی کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، مثالی زندگی ہے۔ جیسے آپ وسلم کی زندگی ہمارے لیے باعث نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اور انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ ہم ان کی طرح بننے کی ہم کوشش کریں، ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم کوشش کریں، ان کی زندگی میں ہم جھانکیں کہ ان کی زندگی میں کتنی پریشانیاں آئیں، کتنی تکلیفیں آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انہیں ذمہ داری دی، جو مقام انہیں عطا کیا، جو دعوت کا کام، اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام، اس کے بندوں کو شرک اور بدعت اور خرافات سے نکال کر توحید کی طرف لانے کا جو کام انہوں نے کیا، اس میں انہوں نے پوری اپنی جان، مال، ہر چیز انہوں نے لگا دی، اور اس کام کو کرنے کے لیے، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے انہیں بہت تکلیفیں آئیں، ہر کسی کا انہیں سامنا کرنا پڑا، اپنوں سے بھی، اپنے گھر والوں سے بھی، رشتہ داروں سے بھی، محلے والوں سے، گاؤں والوں سے، شہر والوں سے، ہر کسی سے انہیں ان سے دو چار ہونا پڑا۔ اس کے بعد جا کے اللہ نے وہ مقام دیا، اور ان کو پھر اللہ نے کہا کہ یہ صالحین لوگ ہیں، یہ مشرکین نہیں ہیں، یہ محسنین لوگ ہیں، انہیں ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہوں گی، اور بہت سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک نبی ہے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے۔ یہ اس ہر نبی کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں، اور ان کی بھی بہت بڑی خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن کی میں چند آیتیں پڑھتا ہوں، ان آیتوں سے آپ کو سمجھ جائیں گے کہ ان کا مقام کتنا مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد ہم ان کی سیرت کے چند پہلو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 ہے، اس میں آیت نمبر 120 سے لے کے 123 تک 4 آیتیں ہیں، 3 یا 4 آیتیں ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں مختصراً، آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین باتیں ان کے بارے میں بیان کی ہیں۔ اور ہم جب قرآن پڑھیں گے نا، اس کے اندر ہمیں 3 مضمون ملتے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو رسولوں کا جو معاملہ ہے، رسول اور رسولوں کی جو قومیں ہیں اور ان کا جو معاملہ ہے، یہ قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ کتنا ہے؟ قرآن کا 1/3 حصہ ہے، 1/3 قرآن میں
انبیاء کرام کے واقعات، ان کی قوموں کے واقعات، ان کے پر جو نعمتیں آئیں، ان کے پر جو عذاب آئے، اس میں جو عبرتیں ہیں، جو واقعات ہوئے، جو بھی کچھ ہے وہ تمام چیزیں بتائیں. اور یہ صرف قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، صرف مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ عبرت ہے. ہمیں اس سے سیکھنا ہے. ہمیں معلوم ہونا ہے کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، پہلے یہ قومیں کیسی گزری ہیں، انہوں نے کیا غلطیاں کی تھی. ہمیں وہ غلطیاں نہیں کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے جو عذاب ان پر آئے، ہم کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب نہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. بے شک ابراہیم ایک امت تھے، حالانکہ ایک انسان ہے، لیکن کیا تھے؟ بحیثیت ایک پوری امت تھے، ایک پوری قوم، ایک جماعت تھے. قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سو ہو کر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے. حنیفہ، اس کی جانب ایک سو ہو کر، ایک طرف ہو کر، ہر چیزوں، ہر اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی جانب کر دیا تھا، پورے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا. ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شاکرا لانعمہ، جو بھی نعمتیں ہم نے انہیں دی ان کا شکر ادا کرنے والے تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا، چنندہ بندے تھے اللہ تعالیٰ کی. وہداہ الی صراط مستقیم، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دی، سیدھے راستہ ان کو بتلایا اور وہ سیدھے راستے پر چلے. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے دنیا کے اندر ہی انہیں خیر دیا، حسنات دی، اچھائیاں دی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہے، نیک لوگوں میں سے ہے، جو اچھے کام کرتے ہیں ان میں سے وہ ہیں. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر اب ہم نے تمہارے جانب، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ فرما رہا ہے، پھر ہم نے تمہاری جانب وحی کر دی، أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر، ان کی ملت پر تم اتباع کرو. اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ان 4 آیتوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں کتنا بڑا مقام ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کے خلیل ہیں. خلیل ایسے دوست کو بولتے ہیں جو دوستی کا اعلیٰ پیمانہ ہوتا ہے. اس قربت کا سب سے اعلیٰ جو درجہ ہوتا ہے نا، وہ دوستی ہوتی ہے، دلی رغبت ہوتی ہے، دلی چاہت، اور دل سے جس کو ہم چاہتے ہیں. ایک دوستی ہوتی ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں دل سے، ہر چیز اس کے لیے ہوتی ہے، ہر چیز جیسے ہم خود کے لیے چاہتے ہیں وہ اپنے دوست کے لیے چاہتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہم چاہنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اتنی زیادہ ہی محبت ہوتی ہے. اس کو آپ سمجھنا ہے نا. آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رشتہ کتنا قریب تھا، کتنے دونوں ساتھ میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک کہہ دیا کہ میرے پر سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے دے دیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا پایا. اب ان کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا. غار کے ساتھی ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. آپ خود ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کئی بڑے بڑے صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ اسی میں سے ہیں، خلیفہ اول ہیں، آپ کے سر بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، بہت قریبی رشتہ دار ہیں. اس کے باوجود بھی کہا کہ ہاں، اگر میں کسی کو اگر اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل تو اللہ تعالیٰ ہے. میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. مطلب اتنی بڑی قربت ہے کہ وہ اپنے اتنے قریبی دوست کو بھی وہ کیا بنے گا؟ وہ خلیل میرے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرا خلیل ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کے خلیل ہیں. اور پھر سے آدمی کیا کہنا ہے؟ وہ ایک امت ہے، ایک شخص ایک امت کی طرح ہے. مطلب اس کی جو مشن تھی، اس کا جو کام تھا، ان کے جو اثرات تھے نا، ایک امت کی طرح تھے، ایک قوم کی طرح تھی. انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے، انہی کی نسل میں سے آئے. جتنے بھی انبیاء کرام آئے، انہی کی نسل میں سے آئے. اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اور ان کی نسل سے پھر اسحاق علیہ السلام کے پتن سے پھر یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور تمام انبیاء کرام اس کے بعد جو بھی آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بھی آئے، وہ سب انہی کے نسل میں سے آئے. تو انہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جد امجد بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں اپنے دادا، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں.
ہم خود یہ جو امت ہے اس کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ اس سرزمین پہ جو کعبہ کو جب ہم بنایا اور دعا کی، اس سرزمین میں انہی میں سے ایک آدمی بھیج جو انہیں تزکیہ کرے، انہیں تیری آیتیں تلاوت کرے، اور ایک امت دے جو مسلمان امت ہے، اس امت کا نام انہوں نے رکھا مسلمان ہے یہ۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات کے ذریعے، کچھ آزمائشیں کے ذریعے آزمایا تو انہوں نے اس آزمائش میں وہ پورا اترے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ لوگوں کا امام بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ ایسی شخصیت ہے، یہ واحد ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کی عزت، ان کا مقام، ان کی رسالت دنیا کی ہر قوم کرتی تھی، ان کے گزرنے کے بعد بھی، آج تک بھی۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے، عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی جو ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی جو ہیں جو موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل جو ہم بولتے ہیں وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے تھے۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ جن کے پاس کوئی دین نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی، جہالت تھی، تاریکی تھی، وہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، کیونکہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم بھی ان کی امت ہیں، ہم بھی ان کے دین پر ہیں۔ مطلب جو ان کو نبی مانتا ہے، جو مشرک تھے، جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، اس وقت کی جو بھی قومیں تھے وہ تمام کی تمام ابراہیم علیہ السلام کو مانتی تھی۔ اتنا بڑا مقام۔ آج بھی ہم دیکھیں گے کئی لوگ جو کرسچنز ہیں وہ ابراہم نام لکھتے ہیں نا، ابراہم جو پریزیڈنٹ بھی تھا ایک امریکہ کا، ابراہم لنکن ہے نا، ابراہیم السلام بھی ابراہم بولتے، تو ابھی بھی ان کے پاس وہ مقام اور مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اتنے برگزیدہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے، ہر کسی کے پاس ان کی کیا وہ تھی، مقام تھا۔ یہ مقام کیوں ملا؟ کیونکہ اتنی آزمائشیں، اتنی چیلنج بھری زندگی گزری کہ اس کے بعد اللہ نے جو مقام عطا کیا وہ بہت بڑا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرمانا کہ بے شک ابراہیم کیا ہے، ایک امت ہے، قانتاً للہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، ہمیشہ اطاعت کرنے والے، ایسا نہیں کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا، آج کیا اور کل نہیں کیا، رمضان آیا تو کر لیا، رمضان چلے گا تو نہیں کیا، موسم آیا تو کر دیا، موسم چلے گا تو چھوڑ دیا، لوگوں کے سامنے کر دیا، تنہائی میں چھوڑ دیا۔ کر دے نا ہمارے پاس لوگ دیکھ رہے ہیں بول کے ہم نے کچھ کر لیا، داڑھی رکھ لی، نماز پڑھ لیا، لوگ چلے گا، ہم دوسری سب میں چلے گئے تو پھر داڑھی بھی گئی، نمازی بھی گئی، حجاب بھی گیا، پردہ بھی گیا، سب گیا۔ پھر یہاں دیکھ رہے تو نماز پڑھ رہے، سب کر رہے ہیں، باقی گئے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو پھر جو اپنی مرضی پل چھرے اڑا رہے۔ ہمیشہ اطاعت کرنے والے، حنیفہ، اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو کر، ڈیووٹیڈ ہو کر، کانسنٹریٹ ہو کر، اس کے لیے ہو کر، ہر چیز اس کے لیے کرنا، پھر جو آئے گا دیکھا جائے گا۔ اللہ کی رضا ہے، اللہ نے حکم دیا تو اس کے لیے ہو کے رہ جاؤ۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے ان کے بارے میں، کتنی بڑی گواہی ہے، کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ مشرک نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ امت ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ قانت ہیں، یہ حنیف ہیں۔ اور یہ مشرک کی وضاحت کیوں کرنی پڑی اللہ تعالیٰ کو؟ کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ ہم میں سے، مشرکین مکہ کہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مشرک نہیں تھے، یہ بتوں کی پرستش کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خدا نہیں جانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی، اللہ کا نہ کسی کو بیٹا جانا، نہ اللہ کو کسی کا باپ جانا، انہوں نے واحد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کی۔ اور مشرکین تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، تو وہ کلیئر کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے لیے یکسو تھے، اور جو نعمتیں ان کو ملی اس کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اور کس طریقے سے؟ حالانکہ ان کی زندگی میں تو کئی مصیبتیں آئیں، کئی چیلنجز آئیں، لیکن جو کچھ بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، سب سے بڑی نعمت تو کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اللہ تعالیٰ نے علم دیا، پھر آگے خود اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انہیں سیدھے راستے کی میں نے ہدایت دی، انہیں میں نے چن لیا، جو کچھ بھی نعمتیں انہیں اللہ تعالیٰ نے دی اس کے پر انہوں نے شکر ادا کیا۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نعمتیں ملے گی تو ہم اتراتے ہیں، اکرتے ہیں، غرور، تکبر، بڑا پن، میں پنا، 2 دن پہلے ان سے بات کروں گا، کچھ میرے پاس آ گیا تو اسے منہ پھیر لوں گا، ان کا فون بھی نہیں اٹھاؤں گا، بات بھی نہیں کروں گا، کیونکہ میرے پاس مال آ گیا، دولت آ گئی، رتبہ آ گیا، منصب آ گیا، شہرت آ گئی، ایک اسٹیٹس ہے میرا، یہ معاملہ ہے۔
اجتباہ، اللہ نے انہیں چن لیا تھا اور انہیں ہدایت دی سیدھے راستے کی. سیدھے راستے کی ہدایت ملنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہر کسی کو سیدھے راستے کی توفیق نہیں ملتی. لوگ زندگیاں گزار دیتے ہیں، خاک چھان لیتے ہیں، پیسے اڑا دیتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن سیدھا راستہ نہیں ملتا. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انہیں سیدھے راستے کی توفیق دی. کہ اللہ خود فرمانا ہے کہ میں نے دنیا میں بھی انہیں حسنات عطا کیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. اور اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ خود اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ تم ملت ابراہیمی کی اتباع کرو. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ ہے ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے. لیکن اس کے باوجود ہے کہ تم ملت ابراہیمی کی اتباع کرنا ہے، کہ وہ جس طریقے سے توحید کو لے کر کھڑے ہوئے، وہ جس طریقے سے انہوں نے شرک کا خاتمہ کیا، وہ جس طریقے سے انہوں نے بتوں کو توڑا، جس طریقے سے اس کے خلاف وہ کھڑے ہوئے، جو ان کا مشن تھا اس کی تمہیں اتباع کرنا، اس کے مطابق تمہیں چلنا ہے. کہ وہ جس طریقے سے اکیلے ہو کر ڈٹ کر لڑ کے آگے بڑھے اور انہیں پورے اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، ویسے تمہیں کرنا ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ حکم دے رہا ہے. تو سوچو کتنا بڑا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام. اب یہ مقام کس طریقے سے ملا، اتنا بڑا امتیاز کیسا ملا؟ آئیے چند ان کی زندگی کے حالات دیکھتے ہیں. چند ہی میں بیان کر پاؤں گا اس وقت میں، بہت زیادہ تو بہت مشکل ہے. کہ ہم ان پہلوؤں کو دیکھیں گے، ان کے شروعات کی زندگی کے، ان کے قوم کے حالات کو دیکھیں گے کہ کیا حالات تھے اور کس طریقے سے اس حالات میں جو وہ پیدا ہوئے، جس ماحول میں وہ زندگی گزارے، اور کس طریقے سے انہوں نے باطل کو، شرک کو، بت پرستی کو کا رد کیا، اور کس طریقے سے انہیں بتلایا کہ صحیح چیز کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئے، جس گھر میں پیدا ہوئے، وہاں پر بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، بتوں کی عبادت کی جاتی تھی. اور ایسے بت جس کو خود لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے، اس کے مجسمے بناتے تھے. خود ان کے والد بہت بڑے پروہت تھے، بہت بڑے سمجھ لیجیے کہ پنڈت تھے، یا بہت بڑے سمجھو بتوں کو ماننے والے، بتوں کو تراشنے والے، اس کے ذمہ داروں میں سے ایک بہت بڑے بت تھے ان کے والد. ان کے گھر میں ہی بت بنتے تھے اور اس کی پوجا اور پرستش کی جاتی تھی، اور وہاں سے بت پرستی کا کاروبار چلتا تھا، سمجھ لیجیے. ایسے گھر میں وہ پیدا ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دی، انہیں علم دیا، انہیں حق کی بات کو بتایا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس معاملے کو قرآن مجید میں باپ اور بیٹے کے کا جو کمیونیکیشن ہے، ان کا جو مکالمہ ہے، جو گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بہت اچھے سے کھینچا ہے. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کا ذکر کیا ہے. ہم ان کو جب قرآن پڑھے نا تو ان چیزوں کو سمجھیں. میں آپ لوگوں کو جو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، سنا رہا ہوں، اسی لیے کہ قرآن سے آپ کا جذبہ، شوق بڑھے. آپ قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں سے نصیحت کو سیکھیں. میں نے 4 آیتیں پہلے پڑھی سورہ نحل کی. اب دوسرا موضوع، اب یہ جو موضوع ہے باپ اور بیٹے کا، وہ ہے سورہ مریم میں. ٹھیک ہے، سورہ مریم میں آیت نمبر 41 سے لے کے تقریباً آیت نمبر 50 تک، تقریباً 10 آیتوں میں دونوں باپ بیٹے کا کیا ہے یہاں پہ کمیونیکیشن ہے. ان باتوں کو سمجھے کہ کتنا پیارا انداز تھا، کتنے اچھے طریقے سے اپنے باپ کو وہ سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور اپنی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، فرما رہا ہے اپنی کتاب میں تم ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. جب انہوں نے کہا اے میرے ابا جان، یا ابتی، بہت پیار سے اپنے والد کو کہہ رہے ہیں. جتنے بھی داعی ہیں، جتنے بھی خود خطیب ہیں، جتنے بھی لوگ دین کا کام کرتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے مخاطب کو کتنے اچھے سے پیار سے، حالانکہ وہ جانتے ہیں ان کا باپ مشرک ہے، بت پرست ہے، اس کے باوجود بھی ان کا باپ ہے. جو آدمی جس طریقے سے اس طریقے سے اس کو پکارنا پڑے گا، اس کو ویسی دعوت دینی پڑے گی. اے میرا ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ایسے کی کیوں عبادت کرتے ہیں، ایسے بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی وہ اپنے طرف سے کوئی چیز کو دور کر سکتے ہیں، ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کو یہ نہیں کہا کہ تم غلط کام کر رہے ہو، ڈائریکٹلی کہا کیا، ایک سوالیہ انداز میں کہا تم ایسے بتوں کی کیوں عبادت کر رہے ہو، اور اس کی کمزوری پھر بیان کی جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ تکلیف کو دور کر سکتے ہیں. وہ خود بے بس ہے، تم ایسی کیسی عبادت کرتے ہو. ایک لاجیکل بات کی، ایک دلیل سے بات کی، ایک برہان سے بات کی. یہ کیسے تمہارا معبود ہو سکتا ہے جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کوئی تکلیف دور کر سکتا ہے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرا ابا جان، پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں ابا جان، ایک مرتبہ تو کہہ دیا تھا
پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں اے میرے ابا جان، بے شک میرے پاس ایک علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پاس وہ صحیح دین ہے، صحیح علم ہے، صحیح ہدایت ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ فاتبعونی اہدک صراطا سویا، آپ میری اتباع کیجیے، میری بات کو مان لیجیے، انشاءاللہ آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جان، پھر کہہ رہے ہیں شیطان کی عبادت مت کرو، بے شک شیطان رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ بتوں کی پرستش کیا ہے؟ دراصل شیطان کی عبادت ہے، شیطان کا کہاں ماننا ہے؟ شیطان کی باتوں میں آ کر آپ بھی بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، گویا کہ آپ شیطان کی پرستش کر رہے ہیں۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا عذاب آ جائے اور پھر جہنم میں جانے کے بعد آپ شیطان کے ولی بن جائیں گے۔ شیطان جہنم میں جائے گا، اسے عذاب ہوگا، رحمان کا تو آپ کو بھی ہو جائے گا۔ اپنے باپ تھا، طلب تھی، ان کے لیے فکر تھی، ڈر بھی رہتے کہ تم بت کی پرستش کرتے ہو، تم نے اگر بات نہیں مانی تو تمہیں عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اب ان کا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ان کے باپ نے کہا، اب وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اے بیٹے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تو مجھے اے ابراہیم اپنے جو معبود ہیں ان سے تو مجھے دور کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنے معبودوں کی عبادت نہ کروں، ان کو پھیر دوں، ان کو چھوڑ دوں؟ کیا تو مجھے چھوڑ دینا چاہتا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اور اگر تو اس اپنی دعوت سے باز نہیں آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، میں تجھے رجم کر دوں گا، مار مار کے تجھے قتل کر دوں گا۔ وہجرنی ملیا، اور تم مجھے چھوڑ دے اس حالت میں تو ابھی صحیح سالم ہے، مطلب تو اپنے کام سے باز آ جا یا یہاں سے نکل جا، ورنہ میں تجھے مار دوں گا۔ انہوں نے ان کی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا، ان کے ابو نے کوئی دلیل پیش کی، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کہ بیس ہی نہیں تھا۔ اب جب ہر درمی پہ آ جاتا ہے باطل جاہل آدمی، جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ مارنے توڑنے کی تو بات کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنا لگتا ہے۔ تو وہی چیز یہاں پر ہے، اب ان کے پاس کوئی دلیل سے بات کر رہے، سمجھا رہے کہ ایسے کہ تم کی بات کر رہے جو سنتے نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہیں، میرے پاس علم آیا ہے، سیدھے راستے کی میرے پاس ہدایت ہے، تم نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ اب ان کے پاس تو کوئی بات ہی نہیں تھی، ان کو سمجھ میں آ گئی کیا کہنا چاہ رہا ہے، ان کی بات سمجھ جائیں گے، لیکن اب وہ کیسا ہٹیں گے؟ تو کہا کہ تو بات آتا ہے ورنہ میں تجھے رجم کر دوں گا اور مجھے چھوڑ دے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چھوڑ کر ان کو چلے جاتے ہیں، اور پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ سنیے، قال سلام علیک، سلامتی ہو اے میرا ابا جان آپ پر، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، بے شک میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، دعا کروں گا، بے شک میرا رب بہت ہی رحم دل اور میرے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہے۔ اور پھر وہ وہاں سے کیا کرتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں۔ ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، سب سے پہلی آزمائش یہاں پر ہے، اپنے گھر میں ہی اپنے گھر سے دعوت شروع کی، اپنے والد صاحب کو سمجھایا، نہیں مانے، کہا کہ میں تجھے رجم کر دوں گا، تو گھر سے باہر ہو گئے، گھر سے نکلنا پڑا۔ سب سے پہلی قربانی کیا دینی پڑی؟ گھر سے نہیں، اچھا خاصا گھر تھا، سب تھا، گھر کو چھوڑنا پڑا۔ مطلب یہ تیاری میں تھی کہ مجھے پتا آ جائے گا میرے باپ نہیں مانے گے تو میرا یہ انجام ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی دعوت سے پیچھے ہٹے نہیں ہٹے۔ آج ہم کیا ہے؟ تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، ہمارے ہاتھ پیر ڈگمگا جاتے ہیں، منہ سے آواز نہیں نکلتی، گھبراہٹ آ جاتی ہے، کروں کہ نہیں کروں سوچتے ہیں، پسینے آ جاتے ہیں، بولتے ہی نہیں، بات ہی نہیں نکلتی منہ سے۔ پھر دوسرا پس منظر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا ان کی قوم کے تعلق سے، کہ ان کی قوم جہاں بت پرستی میں تھی وہاں پر وہ قمر پرستی، چاند سورج تاروں کی عبادت بھی کرتی تھی۔ اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے پھر پیش کیا سورہ مریم کے اندر، اور پھر وہاں پر ان کو سمجھانے کے لیے، ایک مذاکرہ کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ چاند ہے، یہ تارے ہیں، ستارے ہیں، اس کا بھی منظر اللہ نے پیش کیا۔ چند آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما جن اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین، جب رات آئی تو تارے آسمان میں روشن ہو گئے، تو کہا کہ یہ میرے رب ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے کہا فرض کیجئے کہ میرے کیا ہیں؟ یہ میرے رب ہیں، تم چاند کی بات کرتے میرے رب ہیں۔ لیکن جب صبح ہوئی اور وہ تارے غائب ہو گئے، ان کی روشنی چلی گئی، ٹھیک ہے، تو کیا کہا؟ لا احب الآفلین، تو ایسے اوجھل ہو جانے والے، غائب ہو جانے والے، گم ہو جانے والوں کی میں پسند
نہیں کر سکتا. میرا رب ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ جو ایک وقت میں آئے اور ایک وقت میں نہ آئے, ایک وقت دکھے اور ایک وقت نہ دکھے؟ وہ کیسا میرا رب ہو سکتا ہے؟ وہ میری کیسی پریشانی دور کر سکتا ہے؟ اگر رب ہوگا تو ہمیشہ ہوگا. پھر اسی طریقے سے پھر جب چاند کو دیکھا روشن, پھر کہا کہ چاند میرا رب ہے, پھر وہ چلے گیا, پھر کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر سورج کو دیکھا دن میں, کہا کہ یہ بڑا ہے, یہ میرا رب ہو سکتا ہے. لیکن جب رات ہوئی, جب سورج بھی چلے گیا, تو کہا کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض, تو میں اپنا رخ اس کی جانب کرتا ہوں جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا, اور وہ اللہ ہے. تو ان کو ہی ان کی باتوں سے دلیل لے کر یہاں پہ سمجھا رہے ہیں. تم کہتے ہو کہ چاندوں سے تقدیر ہوتی ہے, چاندوں سے موسم بدلتے ہیں, تاروں سے یہ ہوتی ہے قسمت بدل جاتی ہے, اس سے یہ ہوتا ہے, وہ اچھائیاں اور برائیاں لے کے آتے ہیں, وہ بارش اور یہ لے کر آتے ہیں, اس سے گرمی اور سردی ہوتی ہے, اس سے اور یہ ہوتا ہے. تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو کیسے کر سکتے ہیں, یہ دن میں تو رات میں نہیں, رات میں تو دن میں نہیں, یہ کیسے تمہارے معبود ہو سکتے ہیں؟ انہی کے دلیل سے انہوں نے سمجھانے کی وہاں پہ کیا کی, انہوں نے کوشش کی. پھر ایک موقع اور آیا جب قوم کو دیکھا کہ وہ سمجھ ہی نہیں رہے, ان کو دلیلیں دے رہے ہیں, تو پھر ایک مرتبہ سورہ انبیاء کے اندر اللہ نے اس مضمون کو پھر پیش کیا. سورہ الانبیاء کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آپ قرآن میں کئی جگہ ملے گا, قرآن میں کئی جگہ ملے گا, الگ الگ جگہ پہ الگ الگ تھوڑے میں بیان کیا. خود ان کے نام سے پوری ایک سورت بھی ہے سورہ ابراہیم کے نام سے, ٹھیک ہے. سورہ انبیاء میں جہاں پر بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا. انہوں نے پھر اس صورت میں جب آئے, کہا کہ اپنے باپ سے بھی کہا اور قوم سے بھی کہا, ان معبودوں کی تم کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں, نہ بات کر سکتے ہیں, نہ تکلیف میں اپنے ہاتھ سامنے سے ایک مکھی نہیں ہٹا سکتے. تم ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جس کو تم خود بناتے ہو, تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو کیا جواب دیا معلوم ہے انہوں نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ ایک دم بچے کے ویسا جواب دیا. ہمارے باپ دادا کو ہم نے کرتے آئے, دیکھ باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو ہم یہ کر رہے ہیں. پرانی رسم و رواج, ہم بھی یہی کہتے ہیں, پرانا طور طریقہ چلے آیا, رسم و رواج ہے, وہی ہم بھی کر رہے ہیں. کوئی دلیل نہیں, کوئی بیس نہیں, کوئی لاجک نہیں, کوئی عقل نہیں. ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے, ہم بھی کرتے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک دن ضرور تمہارے ان معبودوں کی اوقات دکھاؤں گا, کس طریقے سے تمہارے معبود بے بس ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے, تمہاری قسمت, تمہاری تقدیر, تمہارا کچھ نہیں کر سکتے, میں تمہیں بتاؤں گا. پھر وہی معاملہ ہوا ایک مرتبہ جب وہ میلے میں جا رہے تھے, ان کے گاؤں والے, ان کو بھی دعوت دی گئی. انہوں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا, میں بیمار ہوں. جب وہ سب چلے گئے میلے میں, تو پھر ان کے بت خانے میں گئے. کہاں پر گئے وہ؟ بت خانے میں گئے. اور بت خانے میں جانے کے بعد کیا کیا, ان کے تمام بتوں کو کیا کر دیا, انہوں نے توڑ دیا. اور قرآن میں الفاظ کیا ہے, جزازہ کی, صرف توڑا نہیں ہے, ہتھوڑی لے کے یا کلہاڑی لے کے یا جو بھی کچھ تھا ہوگا سامان جس سے بھی انہوں نے توڑا ہوگا, صرف ایسا نہیں کہ کسی کا ناک توڑ دیا, کسی کا ہاتھ توڑ دیا, مورتیوں کو مار دیا, بلکہ ریزہ کر دیا. کیا کر دیا اس کو؟ ریزہ چورا کر دیا, ان کے پتھروں کو, ان کے مجسموں کو, ان کے مورتیوں کو. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جوان تھے اس وقت, اور مضبوط بھی تھے, طاقتور بھی تھے. لیکن انسان ہوتا ہے صرف توڑنا ہی, اور کیا یوں توڑ دیا, ناک توڑ دی, کان توڑ دیا, ہاتھ توڑ دیا, پیر توڑ دیا, توڑ کے آ گئے. کیا قرآن میں ان کو ریزہ کر دیا. اور ان کے ایک بڑا بت تھا ہوگا اس بت خانے میں, اس کو گردن پہ کلہاڑی رکھ کے جو بھی ہے چھوڑ دیا اس کو. پھر جب آئے قبیلے والے واپس, اور جب دیکھا اپنے بتوں کی حالت کو, آگ بگولا ہو گئے, پریشان ہو گئے. من فعل ھذا بآلہتنا, ہمارے معبودوں کے ساتھ میں یہ کس نے کیا؟ تو سب لوگ پریشان ہو گئے. پھر کسی نے کہا کہ ایک نوجوان تھا, یقال له ابراہیم, اسے ابراہیم کہتے ہیں. کسی نے کہا کہ ایک نوجوان تھا اس بستی میں جب ہم گئے تھے, اس کا نام ابراہیم ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ایک نوجوان تھا. ایک فتح کا یہ لفظ یوز کیا, مطلب ایک نوجوان کا ذکر ہم نے خاص طور پہ کیا کہ نوجوان کیا کر سکتا ہے. اللہ نے یہ بتانے کی کوشش کی یہاں پہ. ایک نوجوان ہے جو اپنی قوم کا رخ بدل سکتا ہے, ایک نوجوان ہے جو انقلاب لا سکتا ہے, ایک نوجوان ہے جو چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے, ایک نوجوان ہے جو چاہے تو ایک اچھی تبدیلی لا سکتا ہے, ایک نوجوان ہے جس کے اندر ایک نڈر اور ایک دلیری اور ایک بہادری ہو سکتی ہے, جو ہمت دکھا سکتا ہے.
کوئی کمزور بوڑھا بچہ اس سے یہ کام کی بس کی بات نہیں ہے. تو اپنی اس جوانی کو، اپنی اس دلیری کو، اپنی اس عقل کو، اپنی اس جسم کو، اپنی اس باڈی کو اچھے کام میں لائیے، صحیح کام میں لائیے، اللہ کے دین کے لیے استعمال کیجیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے صرف کیجیے. اپنی جوانی کو یوں ہی رائگاں مت کیجیے، وقت کو یوں ہی ضائع مت کیجیے فضول چیزوں میں، نشے میں، ٹائم ویسٹ کرنے میں، سوشل میڈیا پہ، ریلز میں، گانوں میں، اس میں کھیل میں کود میں، بلا فضول چیزوں میں اپنے آپ کو، اپنی جوانی کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنے جسم کو، اپنی خواہشات کو ضائع مت کیجیے. سوچیے ابراہیم علیہ السلام بھی ایک جوان تھے، کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن کیا کارنامہ انجام نہیں، اور جانتے تھے میرا انجام کیا ہوگا. پوری قوم سے لڑ پڑے، پوری قوم سے لڑ پڑے، کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ میں، باپ نے گھر سے نکال دیا، باپ کا بھی ساتھ نہیں، خاندان والوں کا بھی ساتھ نہیں، کسی کا ساتھ نہیں، اکیلے قوم سے لڑ پڑے. اور معلوم تھا میں اگر اتنا بڑا حرکت کروں گا ان کے بتوں کو توڑ دوں گا. کوئی انسان نے کسی قیمتی چیز کو توڑ دیا تو چلو وہ ایک معاملہ ہو جائے گا. جس کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کی وہ عبادت، جو ان کے معبود تھے، ان کے معبودوں کو توڑ دیا. ان کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا انجام ہوگا، پھر بھی پیچھے ہٹے، اپنے مشن سے نہیں ہٹے. انہیں پھر بلایا گیا کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیا ابراہیم یہ ہمارے بتوں کے ساتھ نہیں ہے معاملہ؟ کیا کہا انہیں؟ نہیں، بل فعلہ کبیرہم، میں نے تو نہیں کیا، وہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا. اس طریقے سے بات کو انہوں نے پلٹا دیا، گھما دیا. ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا، ان سے جا کے پوچھو بڑے کو. تو پھر قوم نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ ہم اس سے کیسا بات کریں، وہ تو بات ہی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں تم سے کہ وہ بات نہیں کر سکتے، وہ سن نہیں سکتے، اپنی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے. میں ان کو کوئی توڑنے آیا تو اس کی توڑنے کو وہ دور نہیں کر سکتے. میں تو تمہارے معبود کیسے ہو سکتے؟ میں یہی تو تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں. تم ایسی کی کیسی بات کرتے جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اپنی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے. تمہاری کیا تکلیفیں دور کریں گے؟ تمہاری کیا جھولیاں بنیں گے؟ تمہیں کیسا رزق دیں گے؟ تمہارا کیسے بیڑا پار کریں گے؟ تو سب قوم کے لوگوں نے اپنا سر جھکا لیا اور سمجھ میں آ گیا کہ یہ نوجوان ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. لیکن پرانی عادت تھی، برسوں سے کرتے آ رہے تھے، ٹھیس پہنچی تھی، انا تھی، شیطان نے دل میں گھر بنا لیا تھا، پھر بھی ہدایت نہیں ملی. پھر بھی بات سمجھ میں، عقل میں آ تو گئی تھی، اعتراف تو کر لیے تھے، سمجھ میں تو آ گیا تھا، دیکھ تو لیے تھے اپنے معبودوں کا حال، کی کچھ نہیں کر سکے. سب ریزا ریزا ہو گئے، سب ٹوٹ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا ان کو. اس ابراہیم کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی اس کا شراب لگا، نہ اس کی فالج آیا، نہ اس کو کوئی بیماری آئی، کچھ بھی نہیں ہوا اس کو. تو ہمارے سامنے کھڑا ہے اور ہم کو ہی سکھا رہا ہے. اور انہیں پتا تھا کہ میری قوم مجھے بلائے گی اور میرے ساتھ یہ معاملہ کرے گی. پھر قوم نے ان کو کہا کہ اس کا تو پھر بہت بڑا برا انجام کرنا پڑے گا، اس سے بہت بڑا انتقام لینا پڑے گا. ہمارے معبودوں کے ساتھ میں اتنا بڑا کھلواڑ کیا. پھر ایک بہت بڑی کیا کی گئی، آگ لگائی گئی. یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اس کو بڑی آگ میں ڈالنا پڑے گا، چھوٹا موٹا انسان نہیں ہے. پھر وہ دن بھی آیا، وہ موقع بھی آیا کہ اتنی بڑی آگ لگائی گئی، جس کا نعرے نمرود کے نام سے جانتے ہیں. نمرود جو اس وقت کا بادشاہ تھا، جو حکمران تھا، اس نے بہت بڑی آگ لگائی تھی. بہت دہک رہی تھی، بہت بڑی آگ تھی، لوگ قریب تک نہیں جا سکتے تھے. اس آگ میں بھی کودنے کے لیے، اس آگ میں جانے کے لیے وہ تیار ہو گئے، لیکن اپنے مشن سے، اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹے. اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جوانی، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا گھر، اپنی جان بھی قربان پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے. لیکن اپنے مشن کو قائم رکھا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کر کے رہا کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، باقی سب معبود باطل ہے. جب ہم اسلام میں آتے ہیں، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، اسے سمجھیے ہمارا کلمہ کیا ہے. بہت ہی بہترین کلمہ ہے، اس کا ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے. جب ہم اسلام میں آتے، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، تمام معبودوں کو ہم باطل قرار دیتے ہیں. ہم مانتے ہی نہیں کسی معبود کو سوائے اللہ کے. تمام چیزوں کا ہم انکار کر کے اسلام میں آتے. جب اللہ کو ہم نے معبود بنا لیا، تو کوئی اور ہمارا معبود ہو ہی نہیں سکتا، کسی بھی طریقے سے نہیں ہو سکتا. کوئی ہمارا مشکل کشا ہو ہی نہیں سکتا، کسی اور کے آگے ہم سر جھکا نہیں سکتے، کسی اور کے آگے ہم ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، کوئی ہماری مرادوں کو پوری نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی. بہت بڑا یہ کلمہ ہے. جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں آتے ہیں، یہ بار بار ہم روز پڑھتے ہیں، تو اس کے معنی کو سمجھیے.
پورا یقین کیجئے، پورا اعتماد کیجئے اللہ کے ذات، پورا بھروسہ کر دیجیے، اپنے معاملے کو پورا کے پورا سپرد کر دیجیے، اس کے ہو کے رہ جائیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خدا نے کہا کہ جب ابراہیم سے کے لیے کہا گیا کہ اس اسلم، تو میرے لیے جھک جا، سرنگو ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو کہا کہ میں تیرے لیے جھک گیا، مسلمان ہو گیا، اپنے آپ کو جھکا دیا۔ ہمیں بھی وہ مسلمان بننا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ جھکا دینا ہے، سر تسلیم خم کر دینا ہے، سب کچھ لٹا دینا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور پورا بھروسہ کر کے اس پہ چھوڑ دینا ہے۔ پھر وہ آگ لگائی گئی، آگ میں ان کو پھینکا گیا، ایک فرشتہ بھی آیا کہ تم کہو تو میں اس آگ کو بجھا دوں اور یہ کروں، بہت سارے معاملات وہ لے کر آیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے رب کا حکم ہوگا، میرا رب خود میرے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ خود اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے وہ جو آگ ہے تو ابراہیم علیہ السلام پر کیا ہو جا، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ آگ جو گرم ہوتی ہے، آگ جو جلاتی ہے، آگ جو نیست و نابود کر دیتی ہے، جس میں کوئی خیر نہیں ہوتا، کوئی سلامتی نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کر دیا، ٹھنڈی بھی کر دیا اور سلامتی۔ ایسے بھی نہیں کہ ٹھنڈی سے وہ پریشان ہو جائیں، ٹھنڈی کے ساتھ میں کیا کر دیا، سلامتی والی ہو جائے، کیونکہ پورا انہیں بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ، میں جب اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہوں، اللہ کے مشن کو لے کے کھڑا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ کر رہا ہوں، تو مجھے کسی چیز کا ٹینشن نہیں ہے، مجھے کس چیز کی فکر ہے، اللہ بچانے والا ہے۔ تو اللہ نے اس اتنی بڑی آگ کو بھی ان کے لیے کیا کر دیا، ٹھنڈی اور سلامتی والے کر دیا۔ لیکن آج بھی ہمیں ویسا ایمان پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج بھی ہو جو کوئی ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ اگر آج بھی کسی کے پاس ابراہیم علیہ السلام سے ایمان ہو تو آج بھی جو آگ ہے وہ ٹھنڈی اور بے بنیاد ہو سکتی ہے، لیکن بشرط یہ کہ ہمارا ایمان ابراہیم علیہ السلام جیسا۔ یہ ان کے سیرت کے چند پہلو تھے جو اس مختصر سے وقت میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی، اپنی جہاں پر انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی، جس ماحول میں پیدا ہوئے، جس گھر میں پیدا ہوئے، اس گھر کا کیا ماحول تھا، قبیلے والوں کا کیا معاملہ، قوم کا کیا معاملہ تھا، قوم نے ان کے ساتھ میں کیا سلوک کیا، اور انہوں نے کس چیز کو سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی، اور اللہ کے سپرد سب کچھ کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ شاکرا لانعمہ، ان کے بعد جو بھی نعمتیں دی وہ کو شکر ادا کیے، جو مصیبتیں بھی آئیں اس کو نعمت سمجھ کے کیا کہ یہ چیلنجز ہی میرے لیے کیا ہیں، خیر ہی ہوں گے۔ اور سب سے زیادہ انبیاء کرام کو آزمایا جاتا ہے، سب سے زیادہ ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، یہ دھیان میں رکھیے۔ اور یہ ٹیسٹ، یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں انہیں اس لیے نہیں ہوتی کہ انہوں نے کچھ گناہ کے کام کیے، انہیں نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، انہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس سے ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت اور بلند ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے، ان کے مشن میں وہ اور کامیاب ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے گواہی ہوتی ہے، لوگوں کے لیے حجت پیدا ہوتی ہے کہ دیکھو ایک بندہ، ایک شخص جو میری دعوت کے لیے کھڑا ہوا ہے، اتنی مصیبتوں، اتنی پریشانیوں میں، اتنی تنہائی میں بھی وہ کتنا ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، اور اس نے اللہ کی ایک ذات کے اوپر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے کبھی ضائع اور آئے گا نہیں کرے گا، چاہے ظاہری طور پہ پوری قوم دشمن ہو جائے، حالات پورے کے پورے ناسازگار ہو جائیں، اس کے باوجود بھی اپنے ایمان سے ہٹنا نہیں۔ اب ان واقعات کو آپ سن کر سوچیں کہ ہماری زندگی میں کیا حال ہے۔ ہم پر تو اتنی پریشانیاں نہیں آئیں، ہم تو بھی اتنی پریشانی سے دو چار نہیں ہو رہے، ایسی تو کوئی مصیبتیں ہم پر نہیں آئی ہیں، لیکن آج ہم تھوڑی تھوڑے بہانوں سے، تھوڑی تھوڑی پریشانیوں سے، تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے ہم دین سے روٹ جاتے ہیں، دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، مصالحت کر لیتے ہیں، چھوٹا سا کاروبار نہیں چلا، جھوٹ بولنے لگتے ہیں، رشوت دے دیتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، اس کی حاجی چاپلوسی کرتے ہیں، رشوت خوری کا معاملہ کر لیتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے، اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، پریشانیاں نہیں ہو رہی ہیں، اولاد نہیں، کسی اور کے آگے جا کے ہاتھ پھیلاتے، کسی اور کے آگے ہاتھ سجدہ کرتے ہیں، یہ تعویذ، یہ گندے، یہ شرک، یہ بدعت، مسلمان بھی غیر مسلمان بھی سب اس کے اندر ملوث۔ اتنی بڑی پریشانی تو ہم پر نہیں آئی، اتنی بڑی مصیبت تو نہیں آئی، لیکن آپ کے پاس اگر علم ہے، صحیح راستہ ہے، دلیل ہے، قرآن ہے، اس کے مطابق سامنے والے سے بات کیجیے، اپنی بات کو دو ٹوک انداز میں رکھیے، اللہ کے علاوہ کسی سے مت ڈریے، اللہ تعالیٰ آپ کو رائے گا نہیں کرے گا۔ اور کیا ہوگا، کیا ہوگا، برے سے برا کیا ہو سکتا ہے، آپ کی جان جائے گی نا، سب سے وقت جو بھی مال دولت ہے سب چھین جائے گا،
آپ کی جان جائے گی تو اللہ نے دی تھی، اللہ نے لے لی. اللہ کے دین کے لیے ہوگے تو بہت بڑے خوش قسمت ہے کہ اللہ کے دین کے لیے آپ کی جان چلی گئی، آپ کا وقت چلے گیا، آپ کا مال چلے گیا، آپ کی صلاحیت چلے گی، آپ کا سب کچھ چلے گیا، اللہ کے لیے چلے گیا، اس نے دیا تھا اس کے لیے چلے گیا. بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. یہ دنیا بہت تھوڑی سی ہے، یہاں کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، یہ فانی ہے. اور وہاں کی جو زندگی آخر زندگی عبدالآباد ہے، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی. وہاں کی نعمتیں لازوال ہیں. اللہ تعالیٰ بالکل ہمیں اور کسی کو بھی رائے گا نہیں کرے گا جو اس کے دین کے لیے کھڑا ہوا ہے. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اگلے ہفتے کنٹینیو کریں. میں وعدہ تو نہیں کرتا بٹ انشاءاللہ اگر کریں گے. اور ایک چیز اور بتانے کی تھی کہ ہو سکتا ہے 27 تاریخ کو چاند دکھ جائے ذی الحجہ کا، تو اس میں کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. سب سے پہلے تو جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں، جو قربانی نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ناخن اور بال کو اس سے پہلے کاٹ لیں. 27 تاریخ سے پہلے کاٹ لیں، چاند دکھنے سے پہلے کم سے کم کاٹ لیں، کیونکہ اس کے بعد آپ نہ کاٹیں تو بہتر ہے. کیونکہ آپ کو انشاءاللہ جب آپ چاند دکھ جائے، جب آپ قربانی کرو گے، جب اس کے بعد آپ کاٹو گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی وہ قربانی کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، جتنے بھی بال آپ کاٹیں گے، جو بھی ناخن آپ کاٹیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کاٹنے کے علاوہ ان 10 دنوں میں بھی کوشش نہ کریں کہ اپنے ہاتھ سے بھی اپنے بالوں کو نہ توڑے، منہ سے بھی ناخن نہ کاٹیں. ان تمام چیزوں سے تھوڑا سا ہم پرہیز کریں. اور یہ جو 10 دن ہیں ذو الحجہ مہینے کے جو 10 دن ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہیں. اس میں جو عمل کرتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ کو باقی جتنے بھی دنوں میں، سال کے 11 مہینے 20 دن میں جو آپ کام کرتے ہیں، ان 10 دنوں کے کام سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اس کا مقام، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو دے گا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی، تو آپ نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل عمل ہے ان 10 دنوں میں. یہاں تک کہ سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور مال دونوں اللہ کے راستے میں لے کر نکلا اور واپس کچھ بھی لے کر نہیں آیا، یعنی کہ اللہ کے راستے میں جب وہ شہید ہو گیا وہ ایک بندہ ہو سکتا ہے. بٹ اس کے علاوہ جو بھی ہم عمل کریں گے ان 10 دنوں سے بہتر عمل نہیں ہو سکتا. تو یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہیں. تو اس میں زیادہ سے زیادہ آپ عبادت کیجیے، جو خیر کام کر سکتے کریے. عبادت میں آپ جو فرائض ہیں، نمازیں، اس کو پڑھیے، صبح شام کی اذکار پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، جتنا وقت ملے ذکر و اذکار کیجیے، خیر کی بات کیجیے، فضول چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیجیے، برے باتوں سے روکیے. اللہ نے اگر وسعت دی ہے، مال دیا ہے، تو صدقہ اور خیرات کیجیے، کسی کی مدد کیجیے، لوگوں کو اچھے مشورے کیجیے، خیر کا کام کیجیے، دین کا جو کام کر سکتے ہیں وہ کریے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے اور اچھی مال دی تو حج کریے، اس کے لیے قربانی پیش کیجیے. اور ان دنوں میں آپ روزہ رکھیے. اس میں 9 ذی الحجہ کو عرفے کا دن آتا ہے. اس دن جو شخص روزہ رکھتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ کو معاف کرتا ہے. اتنا ثواب ہے ایک دن کے روزے رکھنے کا، جو 9 ذی الحجہ کو آتا ہے، یوم عرفہ کا جو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان 10 دنوں کی بہت اہمیت ہے. وہ تو انشاءاللہ پھر آپ کو اگلے ہفتے میں بتا دیے جائیں گے، کیونکہ پھر وہ تو چاند دکھنے کے بعد کے پھر الگ مسئلہ ہے نا. وہ تو چاند دیکھنے کے بعد نہیں، یا اسی 27 تاریخ چاند دیکھنے کے بعد تو پھر اس کے بعد پھر ایام تشریق آتے ہیں نا، 13 14 15 جو قربانی اس میں رہتا ہے نا، اس میں رہتی ہے نا تکبیرات. ٹھیک ہے. نہیں آگنے والے جو 10 11 12 13 4 دن 10 سے 13 تک 4 دن تک. ٹھیک ہے. پھر جب وہ قربانی کے مسائل آئیں گے، جب وہ چیزیں آئیں گی، تب آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے. تو ان 10 دنوں کا خاص خیال رکھیے. اپنے ناخنوں کو، بالوں کو کاٹ لیجیے، عبادت کیجیے، اپنے وقت ضائع مت کیجیے. کچھ اگر کام ہوں گے تو کام کی ترتیب پہلے کر لیجیے، یا کچھ کاموں کو بعد میں کر لیجیے. اور کہیں پہ تاکہ آپ کہیں اگر سفر میں جاتے ہیں تو آپ کہاں پہ پھر وقت جا سکتا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے. جو بھی ہو سکتا ہے، جو بھی آپ کے کام ہوں گے تو پہلے کر لیجیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کاموں میں یا دنیاوی امور میں ہم مصروف ہو جائیں اور عبادت ہماری کم ہو جائے. جتنا ہو سکتا ہے روزہ رکھیے. ٹھیک ہے، گرمی کے موسم ہے، پھر بھی تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہے، آج کل ہوائیں ٹھنڈی چل رہی ہے. جتنا ہو سکتا ہے روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے، یا جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے خیر کام اپنے گھر میں بھی بولیے، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے والدین کو، ہر کسی کو اس کی تلقین دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.